يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشیطان. متفق علیہ. معزز حاضرین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف عز و شان اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب کائنات جو خیر اور شر دونوں کا مالک ہے، خالق ہے، اچھائی پہنچانے والا اور برائی پہنچانے والا اللہ ہی ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، روز مرہ کی زندگی میں جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے خواب نظر آتے ہیں نیند کی حالت میں. حقیقت میں یہ خواب جیسے انسان جاگنے کی حالت میں جس طرح مختلف افکار و نظریات اس کے ذہن میں نشوونما پاتے ہیں، مختلف چیزوں کو جیسے وہ سوچتا ہے، اسی طرح رات میں جب وہ سو جاتا ہے تو خوابوں کی شکل میں مختلف خیالات اور نظریات اس کے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں. اسی کو خواب کہتے ہیں. ہر انسان خواب دیکھتا ہے اور یہ ضروری ہے. دیکھو، خوابوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں. اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا. وہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، وہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پیغام ہوتا ہے ان کی زندگی میں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا کہ خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ملا. تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عام آدمی، ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کی 3 قسمیں ہیں. وہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے خواب وہ جو ہمارے زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، ہماری صبح شام سے متعلق ہوتے ہیں. ہم روزانہ جو کام کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، اس سے متعلق خواب انسان کو روزانہ رات میں نظر آتے ہیں نیند کی حالت میں. یقیناً یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ نفسانی خواب ہوتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عام خواب ہیں. ہر انسان کی زندگی میں یہ خواب آتے ہیں اور ان خوابوں کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. یہ روز مرہ کے خواب کو لیٹ لے کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے علاوہ دوسرے قسم کے وہ خواب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں. ایک مومن کو رب العالمین کی طرف سے رب العالمین کچھ خوابوں کی شکل میں کچھ بشارتیں دیتا ہے، کچھ خوشخبریاں دیتا ہے. لیکن
جیسا کہ ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصدق الرؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں سب سے سچا خواب والا وہ آدمی ہے جو سچی گفتگو کرنے والا ہو، جو سچی گفتگو کرتا ہے، جس کا روز مرہ کی زندگی کا معمول سچ بولنا ہے، وہ اگر کوئی اچھا خواب بیان کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خوشخبری ہے۔ اور ایک مومن روزانہ ایسے خواب اس کو نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قرب قیامت کا وقت آتا ہے، قیامت قریب آتا ہے، تو مومن جو خواب دیکھنے لگتا ہے وہ خواب سچ ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھے خواب جو ہوتے ہیں یہ نبوت کے 40 پر 6 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یا نبوت کا 40 پر 6واں حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ کو نبوت دی گئی تو آپ کی زندگی 23 سال تھی، اس پر 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے تقریباً 6 مہینے پہلے سے ایسے خواب دکھائے جا رہے تھے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک طرح کے وحی کی شکل تھی۔ اگر آپ 23 سال کو 6 مہینوں میں تقسیم کریں گے تو 40 پر 6 ہوگا، یعنی جو نیک خواب مومن دیکھتا ہے، اچھا آدمی دیکھتا ہے، ایمان والا دیکھتا ہے، یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جس طرح نبوت کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے نبیوں کو خوشخبری دی جاتی ہے یا کبھی کبھی آگے کی خبریں بتائی جاتی ہیں، اسی طرح ایک مومن کو بھی کبھی خوشخبریاں دی جاتی ہیں خواب کے ذریعے سے، کبھی آنے والی چیزوں کی خبر بھی اللہ رب العالمین اس کو بتا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اور جب انسان اچھا خواب دیکھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرؤیا من اللہ، یہ اچھے خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اچھے خواب دیکھنے کی صورت میں اللہ کی تعریف بیان کرے، الحمدللہ کہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله وليحدث به الناس، اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے اچھے خواب تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اچھے خواب دیکھنے کی صورت میں اللہ کی تعریف بیان کرے اور لوگوں کو بتائے، لوگوں کو بولے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے ایسا خواب نظر آیا، لیکن ان لوگوں کو نہ بولے جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے حسد ہیں، جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو نہ بولے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا انی رأیت فی المنام 11 کوكبا، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے ان کے والد کے سامنے یہ واقعہ، یہ خواب ذکر کیا تو ان کے والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے تو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس مت بیان کر، ورنہ وہ تجھ سے حسد کریں گے، تجھ سے بغض کریں گے، تجھ سے تیرے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کریں گے۔ تو یہ خواب اگرچہ کہ اچھا خواب ہے، نبوت کی بشارت ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، لیکن ان کے والد نے ان سے کہا کہ اس خواب کو حاسد اور حسد کرنے والے تمہارے بھائیوں کے پاس ذکر مت کرو۔ اور اسی طرح جو خواب برے ہوتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں، یہ بھی انسان کو نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گردن کٹی ہے اور میری گردن لڑک کر جا رہی ہے اور میں کٹے گردن سے جسم لے کر اس کے پیچھے جا رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ خواب ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ خواب آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچاتے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہو کر اپنے آپ کو
تکلیف میں رنج میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خواب یہ شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. فائدہ اور نقصان پہنچانے والا رب العالمین ہے. شیطان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا ہمارے مقدر میں ہے. تو لہٰذا شیطان ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. انبیاء صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی دیکھو ایسے خواب آ رہے ہیں، برے خواب. اسی لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ایسے خواب دیکھتا ہوں انہو لیمرضنی، کہ اتنے بھیانک اور اتنے برے خواب دیکھتا ہوں کہ میں پریشانی کے مارے کبھی کبھی بیمار ہو جاتا ہوں. اتنا سوچتا ہوں، اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ پریشانی کے مارے بیمار ہو جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ خواب شیطان کی طرف سے ہیں. اگر آپ کو ایسے خواب نظر آئیں تو کیا کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأى احدكم الرؤيا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ. سب سے پہلے انسان کو اگر برے خواب دیکھے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکنا ہے، یعنی آہستہ سے 3 مرتبہ بائیں جانب تھوکنا ہے. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو 3 مرتبہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا کوئی اور صیغے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے 3 مرتبہ پڑھو. اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، جس کروٹ پر وہ لیٹا ہے وہ کروٹ چھوڑ کر دوسرے کروٹ پر لیٹ جائے. یہ 3 کام انسان کو کرنا ہے. اور اسی طرح چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسِ، اگر کوئی آدمی کوئی برا خواب دیکھے تو لوگوں کو بیان نہ کرے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے. اور کبھی اپنے دشمنوں کو بتا دیں تو وہ دشمن خوش ہو جاتے ہیں ہمارے تکلیف اور ہمارے پریشانی کی وجہ سے. اور اپنے گھر والوں کو بتا دیں گے تو گھر والے خصوصاً عورتیں کمزور طبیعت کی ہوتی ہیں، ان کی نفسیات بڑی کمزور ہوتے ہیں، وہ کمزور طبیعت والے ہوتی ہیں. اسی لیے خصوصاً عورتوں کو یہ خواب ہرگز نہیں بتانا چاہیے، برے خواب. اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ اکثر عورتوں کی طرف سے ایسے خواب بیان کیے جاتے ہیں. اکثر عورتیں ایسے خوابوں کے بارے میں سوال کرتی ہیں کہ میں نے یہ فلاں برا خواب دیکھا، میں نے فلاں یہ پریشان کن خواب دیکھا. ان عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ خواب آپ کو ہرگز بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ کو. اور ان خوابوں کو آپ چھوڑ دو اور کسی کو بیان مت کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں اذا رأى احدكم فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسِ، اگر کوئی آدمی اس قسم کے برے خواب دیکھے تو اپنے بستر سے کھڑا ہو جائے، وضو کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے اور یہ خواب کسی کو بیان نہ کرے. تو نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے. شیطان ہمارے ذہنوں میں اس قسم کے وسواس اور افکار و نظریات نہیں ڈال سکتا. اسی لیے وضو کریں اور نماز پڑھیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی اور بہت پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے، دعاء الخلق والفزع. پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت اور تکلیف اور بے چین جب انسان ہو جاتا ہے تو تب یہ دعا پڑھنا چاہیے. کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن حماسات الشیطان وان یحضرون. اس میں اللہ کے غضب سے، بندوں کے شر سے اور شیطان کے شر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بچنے کی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اس دعا کا بھی انسان اہتمام کر سکتا ہے اگر برے خواب اس کو نظر آ جائے کسی کو. اور اسی طرح خواب کے حوالے سے کچھ باتیں یہ ہیں،
کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ سچ ہوتے ہیں؟ یقیناً انسان جو خواب دیکھتا ہے اس میں سے اکثر سچ نہیں ہوتے، بہت کم خواب جو ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اصدق الناس رؤیا اصدقکم حدیثا، سب سے سچا خواب والا آدمی وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنا اس کی عادت ہے، سب سے زیادہ سچ بولتا ہے۔ تو سچے لوگ کبھی کبھی صحیح خواب دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، ورنہ اکثر انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ سچ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صبح میں دیکھنے والے خواب کیا سچ ہوتے ہیں یا سچ نہیں ہوتے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث منسوب ہے، اصدق الرؤیا بالاسحار، سچے خواب صبح کے خواب ہیں، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہٰذا کوئی ضروری نہیں کہ صبح میں دیکھے جانے والے سارے خواب سچ ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض خواب سچ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجربے سے یہ دیکھا گیا کہ صبح میں آنے والے خواب اکثر سچ ہوا کرتے ہیں، لیکن کس کے خواب سچ ہوتے ہیں؟ جو نیک ہوگا، جو سچ بولنے والا آدمی ہوگا، وہ اگر صبح میں کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کے اکثر خواب سچ ہوتے ہیں، لیکن سارے خواب سچ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ ہے، حالات کے اعتبار سے، خوابوں کی تعبیر کے اعتبار سے، خوابوں کی تفسیر کے اعتبار سے بعض لوگ ایسے پریشان حال رہتے ہیں، بعض لوگ اتنے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جیسے ہی خواب دیکھتے ہیں یا یہ خواب ایک دو مرتبہ ان کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ علماء کو پریشان کر دیتے ہیں، مختلف لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ ہم بار بار یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواب کی تعبیر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بعض مخصوص بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ہر کوئی خواب کی تعبیر جاننے والا نہیں ہے، اور خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے، خوابوں کی تفسیر کا جو علم ہے، وہ سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، وہ سیکھنے سے، پڑھنے سے، کتابوں میں دیکھ کر معلوم کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، یہ وہابی علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ابن سیرین رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خوابوں کی بڑی اچھی تعبیر جانتے تھے، خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، لیکن دیکھو ایک عجیب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو چوری کرے گا اور تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، وہی خواب بیان کیا، کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو حج کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک ہی خواب دو مختلف قسم کے لوگ دیکھے ہیں، اور آپ نے ایک کو کہا کہ چوری کرے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسرے سے کہہ رہے ہو کہ تو حج کرے گا، آخر کس وجہ سے آپ نے ایسی تعبیر اور ایسی تفسیر بیان کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک آدمی کی شکل میں میں نے اچھائی دیکھا، اس کے اوصاف جو تھے وہ اچھے تھے، وہ ایمان والا نیک آدمی تھا، اس کی خواب کی تعبیر میں اچھائی سے بیان کیا۔ ایک آدمی برا آدمی تھا، گنہگار تھا، لہٰذا اس کے خواب کی تعبیر میں نے بری تعبیر پیش کیا۔ تو انسان جو خواب دیکھتے ہیں حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں، الگ الگ اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ میں جو خواب دیکھوں میری جو تعبیر ہے آپ کے خواب کی بھی وہی تفسیر اور تعبیر ہو۔ میرے خواب کا کبھی مطلب الگ ہوتا ہے تو آپ کے خواب کا مطلب کبھی الگ ہوتا ہے۔ آج خوابوں کی تعبیر ایک کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ بعض دھوکے دینے والے، بعض ایک قبر پرست، بعض بدعتی لوگ خوابوں کی تعبیر کے بہانے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کے مالوں کو ہڑپنے کی اور حرام طریقے سے لوگوں کو مالوں کو کھانے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ایک تجارت اور ایک فیشن بن چکا ہے۔ ایک مرتبہ امام
مالک رحمہ اللہ کے سامنے کچھ لوگ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ غصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب النبوت یلعب، کیا نبوت کے ذلوے، نبوت کا یہاں پر کھلواڑ ہو رہا ہے؟ یہ خواب جو ہوتے ہیں اچھے خواب، یہ نبوت کا حصہ ہے۔ آپ خوابوں کی غلط تعبیر بیان کر کے، خوابوں کی غلط تعبیر بیان کر کے نبوت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ آج بہت سارے لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء نہیں بلکہ ہمارے صحابہ بھی کبھی کبھی خوابوں کی تعبیر میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھتری نما کوئی چیز دیکھتے ہیں اور اس سے شہد اور دودھ گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس خواب کی تعبیر بیان کرے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں گا۔ کہتے ہیں وہ جو چھتری ہے وہ چھتری اسلام ہے، اور اس سے جو شہد وغیرہ کی حلاوت گر رہی ہے وہ قرآن کی حلاوت اور قرآن کی مٹھاس ہے جو اسلام سے نکل رہی ہے۔ یہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خواب کی تعبیر بیان کی وہ بالکل سچ ہے، بالکل صحیح تعبیر انہوں نے بیان کی۔ لیکن اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں کہ اس چھتری سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، ایک آدمی اس رسی کو پکڑ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کیا تو پہنچ گیا، دوسرا آدمی بھی پہنچ گیا، تیسرا آدمی بھی اس رسی کو پکڑ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کیا تو پہنچ گیا، چوتھا آدمی جب پہنچنے کی کوشش کیا تو رسی کٹ کر نیچے گر گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خواب کی تعبیر غلط بیان کرتے ہیں، غلط بیان کرتے ہیں، آدھا سچ بولتے ہیں آدھا غلط بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم نے جو خواب کی تعبیر بیان کی بعض صحیح تھا لیکن بعض غلط ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے بتاؤ کہ صحیح تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے، وہیں سے بات کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے نام سے جو لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وہ حرام ہے۔ ہمارے صحابہ سے بھی بعض خوابوں کی تعبیر میں غلطی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی خلیفہ اول ہیں، ان سے بھی خوابوں کی تعبیر میں غلطی ہوئی ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اور خوابوں کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں زیادہ الجھا کر اپنے آپ کو بیمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھا جانا ایک ممکن چیز ہے، ایک پاسبل چیز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ گنہگار، فاسق، فاجر، بدعتی جو غیر شرعی امور اور غیر شرعی عقائد کو بیان کرتا ہے اور اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنے کا حوالہ دیتا ہے، اس کی خواب کا اعتبار نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کو خواب میں وہی دیکھ سکتے ہیں جو نیک ہوں گے، کتاب و سنت پر عمل کرنا ان کا معمول ہوگا، جو کتاب و سنت کے تعلیمات کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یا تو اللہ کے نبی کی جو حلیہ ہے اس کو سیرت کی کتابوں میں صحیح طور پر پڑھ کر یہ پہچانتے ہو کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسے لوگوں کے خوابوں میں اگر اللہ کے نبی دکھیں، جیسا کہ محدثین کے خواب میں اللہ کے نبی دکھیں،
محدثین، بہت سارے ایسے محدثین ہیں جن کے خوابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، یقیناً ان کے خواب سچ ہیں. لیکن اگر کوئی بدعتی، کوئی مشرک، کوئی گنہگار، کوئی فاسق و فاجر آدمی کتاب و سنت سے ہٹ کر اگر کوئی چلنے والا ہو، اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا تو شیطان اس کے خواب میں اللہ کے نبی کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے. حقیقت میں وہ اللہ کے نبی کی شکل میں نہیں آیا، بلکہ کسی اور کے شکل میں آ کر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی ہوں. تو معزز حاضرین، اس قسم کے دھوکوں میں، وسوسوں میں، ایسے فریب میں مت آؤ، اور خوابوں کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اچھے خواب آتے ہیں تو اللہ کی تعریف بیان کرو اور لوگوں کے سامنے، خیر خواہ لوگوں کے سامنے بیان کرو. باقی برے خواب آتے ہیں یا روزانہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق خواب ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں زیادہ سیریس مت لو اور ان خوابوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کرنا، اپنے آپ کو بیماری میں مبتلا کرنا، بار بار دوسروں کو پریشان کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے اور ایمان والوں کی علامت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین لوگوں کے دھوکوں سے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچائے رکھے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.